بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ 5 جون 1967 کا دن تھا۔ عرب میں اس وقت موسم گرما اپنے عروج پر تھا اور رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا جب اسرائیل نے مصر، سیریا، جورڈن، عراق اور لبنان پر فضائی حملہ کر دیا۔ اسرائیل جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جسے امریکہ کی مکمل حمایت حاصل تھی، اس نے بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک حملہ کیا اور مصر کے بیشتر فضائی بیڑے ایک ہی حملے میں تباہ کر دیے۔ مصری فوج کا بڑا حصہ اس وقت یمن میں تھا، جسے بروقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر اور اردن کو نکال باہر کیا، بلکہ شام میں گولان کے پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نما سینا پر بھی قبضہ کر لیا، اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے اور مصری اسلحہ اور ٹینک جو وہ روس سے لیتا تھا، یا تو وہ جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی پوری تاریخ میں اتنی ذلت امیز شکست کبھی نہ کھائی ہوگی۔ اس دور میں مصری حکومت کے سربراہ عبداللہ ناصر تھے۔ 3 سال بعد ان کی موت ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہوئی، اور وجہ یہی ہار بتائی جاتی ہے۔ اس کے بعد مصر کے نئے صدر انور سادات بنے۔ انہوں نے 1970 میں نیو یارک ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسرائیل ان کے علاقے واپس کر دے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، لیکن اسرائیل حکومت نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ لیکن سیریا کے وزیر اعظم حافظ الاسد کا نظریہ ان سے مکمل الگ تھا۔ انہیں بات چیت کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہوں نے 1967 کی جنگ کی ہار کے بعد اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ مصر کی مدد سے گولان ہائٹس پر قبضہ کر کے اسرائیل کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے علاقے چھوڑ دے۔ حافظ الاسد کو اپنی نئی فوج پر پورا بھروسہ تھا، لیکن مصری صدر اس وقت مشکل حالات سے گزر رہے تھے۔ ان کی عوام ان سے ناراض تھی، تمام عرب ممالک بھی متحد نہیں تھے۔ جورڈن کے سربراہ کو بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ جنگ ہار نہ جائیں، اور عراق نے بھی شروعاتی حملے میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ عراق اور سیریا کے تعلقات خراب تھے۔ لبنان کے بھی جنگ میں شامل ہونے کے امکانات بہت کم تھے، حالانکہ اس جنگ سے پہلے فرانس نے بھی اسرائیل کے خلاف عرب ممالک کا ساتھ دینے کا اعلان کیا تھا۔ امریکہ ابھی بھی اسرائیل کے ساتھ کھڑا تھا، لیکن پھر آیا 1973 اور انور سادات نے جنگ کا ارادہ پکا کر لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے بے شک 10 لاکھ فوجی بھی شہید ہو جائیں، ہم اپنے علاقے اسرائیل سے واپس لے کر رہیں گے۔ تو اپریل 1973 نیوز ویک کو انٹرویو دیتے ہوئے انور سادات نے اسرائیل کو جنگ کی دھمکی دے دی۔ اسرائیلی اداروں کا ماننا تھا کہ مصر اور سیریا مل کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن MiG 21 فائٹر جیٹس حاصل کرنے سے پہلے وہ حملہ نہیں کریں گے۔ اسرائیل کی سب سے بڑی طاقت اس کی خفیہ ایجنسی تھی، لیکن اس بار اسرائیل کی خفیہ ایجنسی پوری طرح ناکام رہی تھی۔ مصر نے اس جنگ کی تیاری کو نہایت خفیہ رکھا تھا۔ جنگ سے 1 مہینہ قبل مصری فوج کے سربراہ کمانڈر کو بھی اس جنگ کا علم نہ تھا، اور سپاہیوں کو بھی جنگ سے کچھ گھنٹے پہلے جنگ کا علم ہوا۔ جارڈن کے غدار آرمی افیسر نے غداری کرتے ہوئے اسرائیل کو جنگ کی خبر دے دی، لیکن اسرائیلی وزیر اعظم نے اس بات پر زیادہ توجہ نہ دی۔ اسرائیلی فوج بھی طاقتور تھی، لیکن مصری فوج پہلے سے ہی تیار تھی۔ مصر کے پاس روس کا دیا ہوا اینٹی کرافٹ سسٹم تھا، جس سے کسی بھی طیارے کو زمین پر گرایا جا سکتا تھا۔ ناظرین، اس 1973 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستان نے خفیہ طور پر حصہ لیا تھا۔ اس میں SSG کمانڈوز کے 200 جوان، 1 بریگیڈ نفری، 5000 فوجی، ایئر فورس کے تقریباً 2 اسکواڈرن شامل تھے۔ اسرائیل نے نہر سویز کے کنارے پر دنیا کا جو مضبوط ترین دفاعی نظام تیار کیا تھا، اس کو بارلیف کا نام دیا گیا۔ یہ ریت کی 70 فٹ اونچی دیواریں کنکریٹ کے پشتے سے کھڑی کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پیچھے مضبوط قلعہ بندیاں، جن میں ہر 100 میٹر کے فاصلے پر ایک پلٹون جس میں 28 فوجی موجود رہتے تھے۔ پھر ان قلعہ بندیوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں اور کانٹے دار تار کا علاقہ، اور ساتھ ہی لوہے کے بنکرز میں ہیوی مشین گنیں نصب تھی۔ اس کے علاوہ فرنٹ لائن سے 500-600 میٹر پیچھے ٹینکوں کے فائر کرنے کی پوزیشن بنائی گئی، اور چند کلومیٹر پیچھے فیلڈ ارٹلری اور اینٹی ٹینک ہتھیاروں کے مورچے تھے۔ نہر سویز کو مزید مشکل بنانے کے لیے پانی میں پمپ داخل کیا گیا، جس میں کسی بھی وقت تیل بھر کر بھیجا جا سکتا تھا تاکہ پانی میں آگ لگائی جا سکے۔ اس کے علاوہ پورے صحرائے سینا میں سڑکوں کا جال بچھایا گیا تھا۔ ان کے خیال میں اس سے زیادہ مضبوط ڈیفنس آج تک کسی نے نہیں بنایا تھا۔ پاکستان ایئر فورس کے جہازوں نے مصر کا اندرونی دفاع سنبھالا ہوا تھا۔ 5 اکتوبر 1973 عیسوی کو نہر سویز کے کنارے پاکستان کے SSG کمانڈوز اور مصر کے SSG کمانڈوز کھڑے تھے۔ صبح سویرے مصر کی راکٹ یونٹوں اور 2000 سے زائد توپوں نے اسرائیلی مورچوں پر گولہ باری شروع کی۔ اس کور فائر کی آڑ میں SSG کے جوان موٹر بوٹ کے ذریعے نہر سویز پار کرنا شروع ہوئے۔ دشمن کی فائرنگ لائن کے سامنے سے اور پانی سے لڑتے ہوئے گزرنا، ہوائی جہازوں کی بمباری اور پانی میں تیل کی آگ نے ماحول کو انتہائی ہولناک بنا دیا تھا۔ کچھ جوان پانی میں شہید ہو گئے، جو پار نکل جاتے وہ دشمن کے مورچوں پر کس طرح حملہ آور ہوتے، ان کو دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ صرف اکیلی خدا کی ذات ان کو دیکھ رہی تھی۔
انہوں نے یقینی موت کے سامنے ہو کر جنگ کی۔ تقریباً سبھی جوان شہید ہو گئے، لیکن مضبوط ترین دفاعی نظام روئی کے گالے بن کر اڑ گیا۔ تب مصری فوج نے نہر سویز پر تیزی سے پل بنایا اور صحرائے سینا میں داخل ہو گئی۔ دوسری طرف شام کے محاذ پر اسرائیلی بڑھتے بڑھتے دمشق کے قریب پہنچ گئے تھے۔ لڑائی کا 8واں دن تھا اور وہ دمشق سے صرف 25 میل دور تھے۔ پاکستان کا بریگیڈ جو ابھی تک اردن میں تعینات تھا، اردن حکومت کے جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے رکا ہوا تھا۔ شام کے نازک حالات کو دیکھتے ہوئے اور اردن حکومت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بریگیڈ کو وہاں سے نکال کر دمشق کے دفاع پر لگا دیا گیا۔ تو اس کے نتیجے میں اسرائیل کی نہ صرف پیش قدمی رک گئی بلکہ ان کو گولان ہائٹس تک دھکیل دیا گیا۔ اس دوران کئی دفعہ بریگیڈ کو 10 بدس جنگ کی نوبت آئی۔ اس جنگ میں پاکستان کا کردار قابل تعریف تھا اور اسرائیل کی ہار یقینی ہو گئی تھی۔ مصری فوج اسرائیلی علاقوں میں 10 کلومیٹر اندر تک گھس گئی تھی۔ اس موقع پر عراق نے بھی اپنی فوج کو سیریا کی مدد کے لیے بھیج دیا تھا۔ اسرائیل کو بہت بڑی ہار نظر آ رہی تھی، اس لیے اسرائیل نے امریکہ سے مدد مانگ لی، لیکن امریکہ نے انکار کر دیا۔ تو اسرائیل نے ایک مکاری کی اور مصری سمندر کے قریب اسرائیلی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز لبرٹی پر حملہ کیا، جس میں تقریباً 34 امریکی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بعد میں اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا، مگر اس کی امریکہ نے باقاعدہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بعض محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ ارادہ یہ تھا کہ جہاز ڈوبنے کے بعد سارا ملبہ مصر پر ڈال کر امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹ لیا جائے گا، مگر جہاز ڈوبا نہیں اور اس لیے مصر پر الزام نہیں لگایا جا سکا۔ اس کے بعد اسرائیل نے امریکہ سے مدد کے لیے اپنا آخری پتہ کھیلا اور اسرائیل نے مصر کے خلاف ایٹمی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دے دی، جس پر امریکہ نے اسرائیل کی مدد کرنا شروع کر دی۔ امریکہ نے بھاری ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل کی مدد کی۔ 18 اکتوبر کو مصری فوج نے دوبارہ حملہ کیا، لیکن اس بار اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے بھاری جواب دیا۔ بعد میں امریکہ اور دوسرے ممالک کی مداخلت کے بعد مصر اور اسرائیل بات چیت پر آمادہ ہو گئے۔ 26 اکتوبر کو یہ جنگ اختتام پذیر ہوئی۔ اسرائیل مصر کو ان کے علاقے واپس کرنے پر آمادہ ہوا۔ سیریا کو بھی اپنے زیادہ علاقے واپس ہو گئے، لیکن گولان ہائٹس پر اسرائیل کا قبضہ جمع رہا۔ ناظرین، اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس نے بڑے زبردست انداز سے اسرائیل کی اس فضائیہ کا مقابلہ کیا جسے اسرائیل اپنی طاقت سمجھتا تھا۔ پاکستان ایئر فورس نے مصر کا اندرونی دفاع کرتے ہوئے اسرائیل کے کم از کم 4 جہازوں کو مار گرایا۔ اس میں فلائٹ فائٹر ستار الوی کا نام قابل ذکر ہے۔ اس جنگ میں پاکستان ایئر فورس کو بھیجنا بعد میں پاکستان کو بہت مہنگا بھی پڑا۔ ناظرین، اگر آپ اس شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو آج بھی افغانستان میں امریکہ کو سب سے مطلوب شخص ہے، جس نے 19 سال تک امریکہ کو شکست دی ہے، تو یہاں پر کلک کریں۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔